مسجد بنانے سے زیادہ ثواب، مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب، حج کرنے سے زیادہ ثواب ماں باپ کی خدمت کرنے میں ہے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو اولاد اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، چاہے وہ 1000 مدرسہ بنا لے، چاہے وہ 1000 مسجدوں کی تعمیر کر لے، لیکن اگر اس کی ماں باپ اس سے ناراض ہے تو اس کا یہ مسجد بنانا، مدرسہ بنانا کوئی کام کا نہیں ہے۔ آپ نے حضرت اویس کرنی کا نام سنا ہوگا۔ وہ اویس جو اپنے ماں سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن اپنے ماں سے وہ ایک دفعہ اجازت چاہتا تھا کہ ماں اگر آپ مجھے اجازت دے دے مدینے جانے کی، میں مدینہ جا کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چہرہ انور کی زیارت کر کے میں گھر تشریف لے آؤں گا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے، اے اویس سن، اگر تم مدینہ جانا چاہتا ہے تو میری ایک شرط ہے، تجھے اتنے وقت کے اندر میں گھر پر واپس آ جانا ہے۔ حضرت اویس کرنی کے دل میں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بسی اور رچی تھی۔ وہ تو یہی سوچ رہے تھے کہ مجھے کب اجازت ملے ماں کے جانب سے کہ میں مدینے کا سفر کروں۔ پھر وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب مدینہ پہنچتے ہیں، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پر دستک دیتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر پر نہیں موجود ہے۔ تو وہ اویس جو نبی سے محبت کرتا تھا، وہ اویس جو نبی سے ملنے کے لیے بے قرار تھا، اپنے ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اتنے وقت میں گھر تشریف لے آؤں گا۔ حضرت اویس کرنی کی ملاقات نبی سے نہیں ہوتی ہے، لیکن ماں سے اس نے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اے میری ماں، میں اتنے وقت میں گھر واپس آ جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت اویس کرنی کی ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ اویس اپنے گھر تشریف لے آتا۔ کچھ وقت کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کرن کا رہنے والا اویس جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، جو مجھ سے اتنا محبت کرتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ آج اپنے ماں سے اجازت لے کر کے مجھ سے ملاقات کے لیے آیا تھا، لیکن اس کی ملاقات مجھ سے نہ ہو سکی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنا جبہ مبارک دے دیے کہ یہ حضرت اویس کرنی کو دے دینا اور اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ حضرت اویس کرنی کو یہ مقام کیسے ملا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہہ رہے ہیں کہ اے صحابہ، جب تم حضرت اویس کرنی کے پاس جاؤ تو اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ سوچو دوستو، یہ کتنی بڑی بات ہے، جو نبی کہے کہ میری امت کے لیے دعا کرو۔ تو یہ حضرت اویس کرنی کو مقام کیسے ملا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے دوستو، کہ اس نے اپنے ماں سے وفا کیا تھا، وہ اپنے ماں سے بے پناہ محبت کرتا تھا، وہ اپنے ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ اپنے ماں کو کبھی اف تک نہ کہا، وہ اپنے ماں سے جو وعدہ کرتا تھا وہ پورا کرتا تھا۔ آج یہی وجہ ہے کہ اسے یہ مقام ملا۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائے۔ دوستو، اگر واقعی آپ نبی کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، آپ اپنے والدین کی عزت کریں، پھر جا کر کے اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کا رسول بھی آپ سے راضی ہوگا۔ آپ اپنے ماں سے جب بھی گفتگو کیا کریں تو ایک غلام جیسے اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے، سر جھکا کر کے باتیں کرتا ہے، اسی طرح آپ اپنے ماں سے بھی گفتگو کریں۔ تو آپ کی ماں راضی جب ہو جائے گی تو رسول بھی راضی ہو جائے گا اور رسول کا رب بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ پھر آپ کے لیے دونوں جہان میں خوشیاں ہی خوشیاں۔